زینا پیا کی ہے صدا مانی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب پیا کی ہے صدا چلتے ناقے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، گٹھلیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد، یہ کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پٹرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا روبرو، بھولنے بھی تھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب پیا کی ہے صدا مانی حسین۔ رحم اللہ تعالیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نیچے دھو دیا، اوپر
بس صحیح. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا ولا وزر الی ربک یومئذ المستقر. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جس موضوع پر شبہ جمعہ کی مجالس میں ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اسی موضوع کو آج دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے اور وہیں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے. اگرچہ اس موضوع کو ایام اضحیٰ کے بعد شروع کیا جانا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ سفر آخرت کے موضوع کو اب ایام اضحیٰ کے بعد ہی شروع کیا جائے گا، لیکن چونکہ درمیان میں جو مجالس ہونا تھی وہ کسی وجہ سے نہ ہو سکی، لہذا شب جمعہ کی مجلس ہے تو وہیں سے اپنے موضوع کا دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے اور وہیں سے بات کو شروع کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اس موضوع پر اب تک ہماری 24 تقاریر ہو چکی ہیں اور آج ہم اپنے 25ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا یاد ہے کسی کو موضوع کیا تھا ہمارا؟ ہاں جزاکم اللہ. سفر آخرت پر ہماری بات ہو رہی تھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا اور بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ سفر آخرت وہ سفر ہے جس پر ہر انسان کو جاننا ہے، ہر انسان کو یہ سفر طے کرنا ہے. یہ دنیاوی سفر کی طرح نہیں. دنیاوی سفر میں انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ کبھی بھی سفر پر جانے کا ارادہ کینسل کر دے یا پوسٹ پون کر دے، کبھی بھی جو ہے وہ اپنا ارادہ بدل لے. یہ دنیاوی سفر کی خصوصیات ہے کہ جب بھی انسان جانا چاہتا ہے تو اگر دل نہیں ہوا، موڈ نہیں ہوا، کبھی بھی سفر کو ملتوی کر دیا کہ نہیں جا رہے، یا پھر جو ہے وہ مؤخر کر دیا بعد میں جائیں گے. لیکن سفر آخرت اس طریقے کا سفر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان نے جانا ہے اور جب پروردگار عالم چاہے گا اس وقت سے جانا ہے. تو اب جیسے دنیاوی سفر میں انسان تیاری کر کے جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر جا رہے ہیں تو وہاں موسم کیسا ہے، وہاں ان کپڑوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، وہاں یہ کھانے کی اشیاء کام آ سکتی ہے، وہاں ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہوگی، تو انسان یہاں سے تیاری کر کے جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم عقل مند انسان، کہ یہ صاحب عقل تھا جو سفر پر جانے سے پہلے ساری تیاری کر کے گیا ہے. اب آپ ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا بے وقوف انسان ہوگا وہ کہ جب دنیاوی سفر پر جاتا ہے جو چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، جو چند دنوں کا ہوتا ہے، تو ساری تیاری کر کے جاتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے آخرت کے سفر کی، جو ابدی سفر ہے، ہمیشہ کا سفر ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہاں کی تیاری نہ کرے تو یہ انتہائی بے وقوف انسان ہوگا. تو سامعین محترم، عقل مند انسان وہی ہے جو اس سفر آخرت کی پہلے سے ہی کچھ تیاری کر کے جائے، اپنے ساتھ زیادہ آخرت لے کر جائے، سامان لے کر جائے، تاکہ اسے سفر میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. تو اب ہم نے اس خاطر کہ سفر آخرت کی کچھ طور پر تیاری ہو جائے،
اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارا سفر آخرت اچھے سے اچھا گزر سکے اور بہترین طریقے سے ہم اس سفر کو عبور کر سکے۔ تو میں باتوں کو بیان کر رہا ہوں اور ہماری بات شروع ہوئی تھی موت کے مرحلے سے، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، مختصراً بیان کروں کہ صاحبان ایمان جن کے اعمال صالح بھی تھے ان کی روح کیسے قبض کی جائے گی اور گنہگاروں کی روح کیسے قبض کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر غسل و کفن کے مراحل کیسے طے ہوں گے اور پھر قبرستان تک جانے کے معاملات کس طریقے سے طے کرتا ہے۔ اس کے بعد جب قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تو مردہ کس طریقے سے چیخ رہا ہوتا ہے، قبر کیا کہتی ہے، قبر روزانہ کیا آواز لگاتی ہے، قبر کیا فریاد کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد قبر جب بند کر دی جاتی ہے اس کے بعد کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا کیا عذاب ہوتے ہیں، اور اگر نیکیاں ہیں تو کون کون سے ثواب انسان کو دیے جاتے ہیں، یہ سب بیان کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور قبر کے بعد کون سا مرحلہ شروع ہوا ہمارا؟ جزاکم اللہ، برزخ کا معاملہ ہمارا شروع ہوا۔ اور برزخ کے متعلق ایک ہی حدیث کافی ہے کہ چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ تم سب کے سب کلہم، تم سب کے سب جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، کلہم تدخلوا فی الجنہ، تم سب کو جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن جو میں خوف زدہ ہوں وہ تمہارے برزخ کے لحاظ سے خوف زدہ ہوں۔ جب آنا تو برزخ کی تیاری کر کے آنا، قبر میں بھی ہو سکتا ہے ہماری امداد تمہیں مل جائے، قیامت میں بھی ہماری امداد مل جائے گی اور ہماری شفاعت تمہارے کام آ جائے گی، لیکن برزخ کی تیاری خود کر کے آنا۔ تو پھر میں نے آپ کے سامنے برزخ کے تمام تر جو ہے وہ معاملات کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ برزخ کیا ہے، اس میں کون کون سی جو ہے وہ نیکیاں کام آنے والی ہے، کون کون سی برائیاں ہیں جو پریشان کرنے والی ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر دی تھی۔ پھر وادی السلام کیا ہے، وادی برہوت کیا ہے، یہ سب بیان ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، ہم چونکہ برزخ کے بارے میں صرف سنتے ہیں کہ بالفرض برزخ ایسا ہوگا، قبر کے بعد یہ منزل شروع ہو جائے گی اور قیامت تک جاری رہے گی، سب سے طویل منزل آخرت ہے، ہم صرف سنتے ہیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں ہاں ایسا ہوگا سب۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر بالفرض ماں کے شکم میں ایک بچہ ہے، اگر اسے بتایا جائے کہ دنیا کیسی ہے تو وہ صرف تصور کر سکتا ہے ہاں ایسی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر اسے تصور کرنے کی صلاحیت دی جائے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ ہاں ایسی ہوگی، لیکن حقیقت کب پتہ چلے گی؟ جب وہ دنیا میں آئے گا، ہاں ایسی تھی دنیا۔ ہم بھی صرف قرآن کی آیات سے، احادیث سے صرف سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں برزخ ایسی ہے، لیکن حقیقت میں پتہ اس وقت چلے گا جب ہم خود برزخ میں جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ یہ ہے برزخ، کیونکہ ہماری عقلوں سے بالاتر ہے برزخ، سمجھ میں نہیں آ سکتا، جہاں وقت کا کوئی عمل دخل نہیں، ایک ہی لمحے میں انسان کبھی یہاں ہے تو کبھی وہاں ہے، ایک ہی لمحے میں انسان یہاں پر موجود ہے تو میلوں دور کی آوازیں سن رہا ہے۔ یہ برزخ کی ساری خصوصیات ہے، یہ ہم صرف اور صرف سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، حقیقت میں جب وہاں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، اس برزخ کے معاملے کو آسان کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے کہانی کی صورت میں ایک پورا واقعہ پیش کر دیا تھا، صحیح ہے؟ اگر یاد ہو، کیا نام تھا کتاب کا؟ جزاکم اللہ، روحوں کا سفر۔ مؤلف کا کیا نام تھا، لکھنے والے کا؟ کیا بات ہے یار، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علامہ حسن نجفی کوچانی کی کتاب، اس کتاب کی خاصیت کیا تھی؟ خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے آیات کو جمع کیا، روایات کو، احادیث کو جمع کرنے کے بعد اور مجتہدین کے واقعات اور مرحومین کے واقعات کو جمع کیا، اور اس کے بعد اس کو ایک کہانی کی شکل دے دیا اور اپنے اوپر فرض کیا کہ بالفرض میں مر گیا اور پھر یہ ساری کہانی ہوئی، اور وہ میں نے آپ کے سامنے پورا جو ہے وہ برزخ نامہ رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے برزخ کو روک دیا ہے، صحیح ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو درمیان میں بھی رہ گئی ہیں، لیکن میں جو ہے وہ اس خاطر کہ موضوع کئی جو ہے وہ طولانی نہ ہو جائے میں بیان نہیں کر رہا، صحیح ہے۔ کئی چیزیں جو ہے وہ اس میں اب رہ گئی ہیں، بلکہ ہماری ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کتنی تقریریں ہوں گی، 10-15 اور تقریر ہو جائیں گی سفر آخرت کے موضوع پر۔ عراق میں نے سنا ہے کہ ایک عالم ایسے ہیں جنہوں نے سفر آخرت کے موضوع پر 1000 تقریریں کی ہیں، صحیح ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس میں کیا کیا انہوں نے بیان کیا ہوگا اور کیا کیا باتیں اس میں آئی ہوں گی، کتنی آیتیں پیش کی ہوں گی، کتنی حدیثیں پیش کی ہوں گی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ہم تو بہت مختصر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور برزخ کو بھی فی الحال یہاں پر روکا جا رہا ہے، حالانکہ کئی چیزیں جو ہے وہ اس کے درمیان آ سکتی ہے۔ آج جس مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے قیامت کا مرحلہ، صحیح ہے۔ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔ یعنی قیامت کے اندر کئی مراحل ہیں، میزان، حساب و کتاب، پل صراط، یہ سارے کے سارے قیامت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، اس کے آگے اور کوئی دنیا نہیں ہے، بس جنت میں رہنا ہے یا جہنم میں رہنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کا ایک نام ہے آخرت، صحیح ہے۔ آخرت کیوں کہتے ہیں؟ یعنی آخری مرحلہ، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قیامت وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یہاں انسان پہنچ گیا بس پہنچ گیا، اب اس کے آگے جو ہے وہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا اگر جہنم میں گیا تو عذاب بھگت کر جنت میں آ جائے گا، پھر جنت میں ہی اس کو ابدی زندگی گزارنی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اب آئیے کچھ تمہید میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، توجہ رکھیے گا، اور اب سے جو ہے وہ میں اس قیامت کا جو ہے وہ آغاز کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اچھا دیکھیے، قیامت یہ وہ عقیدہ ہے جس کے متعلق آج کل عام مومنین بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، صحیح ہے؟ ان کے دلوں میں بھی سوال آتا ہے کہ بھلا یہ کیسا عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ مر گئے اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ دوبارہ نئی زندگی دی جا رہی ہے، دوبارہ ایک میدان میں جمع کیا جا رہا ہے، پھر حساب و کتاب ہو رہا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر بالفرض مومنین زبان پر نہیں بھی لا رہے ہوتے تو بعض مومنین کے دل میں یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار زندہ ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، ایک دفعہ مر گئے تو اس کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے یا نہیں ملنے والی، یہ نہیں پتہ ہمیں، صحیح ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ مومنین تو جو دلوں میں یہ سوال پیدا کرتے ہیں وہ ان کے سوال کی خاطر ہوتا ہے، حالانکہ سب کا عقیدہ قیامت پر ہے۔ اگر نہ ہو تو وہ مومن نہیں رہے گا اور مسلمان بھی نہیں رہے گا، بلکہ اگر روز آخرت پر عقیدہ نہیں۔ لیکن یہ شک و شبہ جو حقیقی معنی میں ہوا تھا وہ رسول اللہ نے جب بتایا، جب یہ شک شروع ہوا۔ کب؟ دیکھیے، رسول اللہ بھیجے گئے مکہ میں تبلیغ کے لیے، تو رسول اللہ نے بنیادی طور پر وہاں 3 عقیدے بیان کیے، صحیح ہے؟ کون کون سے عقیدے بیان کیے کوئی بتا سکتا ہے؟ مکہ میں، مدینہ میں دوسرے عقیدے بیان ہوئے بہت سارے، لیکن ابتدا میں جب رسول اللہ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت مکہ میں ابتدا میں 3 عقیدے بیان ہوئے۔ کون کون سا؟ ایک ہو گیا توحید کا عقیدہ، اور نبوت کہہ لیجیے یا رسالت کہہ لیجیے، 2 ہو گیا، اور تیسرا نہیں، امامت، دعوت ذل عشیرہ پر اشارہ کیا تھا، صحیح ہے؟ اصل میں جا کر پھر مدینہ کے بعد غدیر خم پہ اعلان ہوا ہے قیامت، ٹھیک ہے؟ یہ 3 عقیدے ہیں جو مکہ میں رسول اللہ نے تبلیغ کے دوران بیان کیے، توحید، رسالت، قیامت، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے، رسول اللہ کے مقابلے پر کون کون تھے؟ بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، امیہ، عتبہ، ابو سفیان۔ یہ وہ تھے جو مین سردار تھے، جو انکار کرنے والے تھے کہ ہم نہیں مانتے ان عقیدوں کو۔ حالانکہ میں بالکل ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو پہلے 2 عقیدے، توحید اور رسالت کا عقیدہ، ان دونوں عقیدوں کو وہ مانتے تھے، لیکن اپنے ذاتی مفاد کی خاطر انکار کرتے تھے، اپنے فائدے کے لیے انکار کیا۔ میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ بچے بھی میری بات کو سمجھ جائیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں بت بنائے ہوئے تھے، 360 بت، ان بتوں کے آگے پوجا کرتے تھے، ان بتوں کے آگے جھکا کرتے تھے، لیکن وہ دل میں خود بھی مانتے تھے کہ ان بتوں کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، ان بتوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا، یہ ہمارے خالق نہیں ہو سکتے، انہیں ہم بناتے ہیں، یہ ہمیں کیسے بنا سکتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ ساری باتیں موجود تھی، لیکن ذاتی مفاد کی خاطر، کیونکہ ان بتوں کے ذریعے سے مال و دولت آ رہا تھا، لہذا ذاتی مفاد کی خاطر انکار کر دیا کہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ جانتے تھے کہ ان سب بتوں کے اوپر ایک خدا ہے جو ان پر بھی قدرت رکھتا ہے، ہم پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ ہے۔ دیکھیے، اللہ لفظ کوئی نیا نہیں تھا، اللہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ آئے تو اللہ لفظ آئے، نہیں، اللہ لفظ تو پرانا ہے۔ اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ معبود کو، یعنی جس کی عبادت کی جائے، تو وہ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اب یہ اللہ لفظ پرانا نہیں تھا، وہ بھی جانتے تھے ان 360 کے اوپر ایک اور خدا ہے جو ان پر بھی قدرت رکھتا ہے، ہم پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی قادر مطلق ہے، اسی کے پاس سب قدرت ہے، سب جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ذاتی مفاد کی خاطر انکار کرتے تھے، ہم نہیں مانتے، صحیح ہے؟ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ جو پہلا عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ، مانتے تھے، انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسرا عقیدہ کون سا ہے؟ رسالت یا نبوت کہہ لیجیے۔ کیا وہ رسالت کے عقیدے کو مانتے تھے؟ رسالت کے عقیدے کو بھی مانتے تھے، لیکن انکار کرتے تھے ذاتی مفاد کی وجہ سے۔ خود قول موجود ہے، لولا نزل ھذا القرآن من القریتین عظیم، اگر یہ اللہ کو قرآن نازل ہی کرنا تھا، اگر یہ اللہ کو کتاب بھیجنی ہی تھی، اگر کسی رسول پر نازل کرنا تھا تو 2 قریوں میں سے مکہ اور طائف، اس میں مدینہ تھا ہی نہیں، مکہ اور طائف میں سے کسی عظیم شخص پر، کسی عظیم رسول پر نازل کرتا، صحیح ہے؟ یعنی رسالت کو مان رہے ہیں لیکن محمد کو رسول نہیں مان رہے، صحیح ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کوئی عظیم رسول ہونا چاہیے تھا، کوئی بڑا رسول ہوتا، صحیح ہے؟ کوئی پیسے والا، کوئی مال و دولت والا رسول ہوتا تو ہم اسے مان لیتے، اس پر اللہ کتاب کو بھیجتا، لیکن محمد کو رسول نہیں مان رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مفلس ہے، وہ یتیم ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کی نگاہ میں محمد بڑا نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے اس کا جواب دیا، قرآن نے کہا محمد بڑا ہے، انک لعلی خلق عظیم، محمد مال و دولت میں نہیں، محمد کردار میں بڑا ہے، محمد اخلاق و کردار میں بڑا ہے۔ لہذا سامعین محترم، قرآن کی نگاہ میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس اخلاق اور کردار ہوتا ہے، اور ابو جہل جیسی جو سوچ رکھتے ہیں ان کی نگاہ میں وہ بڑا ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ اور مال و دولت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ 2 عقیدے جو شروع کے ہیں، توحید اور رسالت، یہ رسول اللہ نے بیان کیے، دونوں مانتے تھے لیکن ذاتی مفاد کی خاطر انکار کرتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ ہے قیامت کا، ہاں یہ وہ عقیدہ ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب رسول اللہ بیان کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہنستے تھے رسول اللہ پر، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ سب مر جائیں اور پھر دوبارہ زندہ کر دی جائے؟
یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. کئی مرتبہ مختلف طریقوں سے رسول اللہ کو انہوں نے مذاق اڑایا. اب میں آپ کے سامنے ایک حکایت رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اگر آپ بیدار ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد علی محمد. اب ایک بیداری والی صلوات دیا کرتے مل کر, اللہم صلی علی محمد وعلی. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. کس طریقے سے مذاق اڑایا دیکھیے. خانہ کعبہ میں 14 سرداروں کی کرسیاں لگتی تھیں. یہ 14 سردار وہاں پر بیٹھا کرتے تھے, بڑے بڑے سردار جن کے میں نے نام لیے, ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, یہ سارے وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. انہی میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا امیہ. کیا نام تھا؟ امیہ بن خلف. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو جناب بلال کا جو ہے وہ سردار ہے. صحیح ہے, جناب بلال پہلے غلام تھے, انہیں آزاد کروایا گیا. جناب بلال کے بارے میں جب اس کو پتہ چلا تھا کہ جناب بلال اسلام لے آئے تو اس نے شدید ظلم کیے جناب بلال پر. صحیح ہے. ایک نام ہے زمین کا ہرہ, اس ہرہ نامی زمین پر لٹا دیا جاتا تھا جناب بلال کو, اور اس زمین کی گرمائش کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر اس پر کچا گوشت ڈال دیا جائے تو وہ چند لمحوں میں پک جایا کرتا تھا. اس پر برہنہ پیٹ کر کے جناب بلال کو لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا. صحیح ہے. دوسرا, انہیں کس طریقے سے تنگ کیا جاتا تھا, پانی میں ان کا سر ڈال دیا جاتا تھا اور جب سانسیں اکھڑ جاتی تھی پھر نکالا جاتا تھا, پھر ڈال دیا جاتا تھا. صحیح ہے. اس طریقے سے جناب بلال کو اذیتیں دی جاتی تھی. اسی طریقے سے سواری کے ساتھ باندھ کر پورے جو ہے وہ ریگستان میں انہیں پھرایا جاتا تھا. اور آپ سوچیے اگر ایک مرتبہ انسان کو باندھ دیا جائے سواری کے ساتھ اور وہ جسم پر گھسیٹا جا رہا ہے تو اس کے جسم کا کیا عالم ہوگا. آزاد کروایا رسول اللہ نے, نہ جانے کتنے درخت دیے, کتنے باغات دیے, کتنی کھجوریں دی, اس کے بعد جا کر آزاد ہوئے جناب بلال. صحیح ہے. تو یہ امیہ بن خلف یہ ان سرداروں میں تھا جس کی کرسی لگتی تھی خانہ کعبہ کے پاس, وہاں بیٹھا کرتا تھا. یہ ایک دن آ رہا تھا اور گزرا اس قبرستان کے پاس سے. آج بھی وہ قبرستان موجود ہے. جو مکہ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے خدا ہم سب کو مکے کی زیارت سے نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. مکہ کے پاس آج بھی ایک قبرستان ہے جس میں کفار بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج بھی وہ قبرستان موجود ہے. صحیح ہے. اس کا گزر ہوا وہاں سے. جب یہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا ایک قبر ہے جو کھلی ہوئی ہے. اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا. یہ جھکا اور اس نے ہڈی کو جیسے ہی اٹھایا تو ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ ہڈی بالکل خاکستر ہو چکی تھی. اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہنستا ہنستا جا رہا تھا. آیا وہیں پر خانہ کعبہ میں جہاں پر سرداروں کی کرسیاں لگتی ہیں, اور خانہ کعبہ میں جہاں رسول بیٹھتے تھے وہ مقام ہے جو دروازے کے نیچے بیٹھا کرتے تھے. جو خانہ کعبہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ یہ عام دروازہ نہیں کہ نیچے دروازہ ہو. ویڈیو کلپس میں آپ نے دیکھا ہو دروازہ اس کا اوپر ہے, یعنی انسان کے قد سے اوپر دروازہ ہے, سیڑھی لگا کر باقاعدہ طور پر اندر جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ وہاں نیچے ہوا کرتے تھے. اس نے دیکھا رسول اللہ کو, آیا رسول اللہ کے پاس اور رسول کے پاس آ کر اس ہڈی کو ہاتھ میں دکھایا اور اس کے بعد رسول اللہ کے سامنے اس ہڈی کو دبانے لگا. جیسے ہی دبا اس کا پاؤڈر جو ہے وہ گرنے لگا اور ہنس کر کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم. کون ہے جو اس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی تو خاکستر ہو چکی ہے, اب کون اسے زندہ کرے گا. وہی قیامت کا عقیدہ, مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے. جیسے ہی شک کیا رسول اللہ نے فوراً جواب دیا سورہ یاسین, قل یحیی الذی انشأها اول مرہ. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا. جب یہ ہڈی نہیں تھی تب اس نے بنا دیا تھا, اب تو ہے تو اس کے لیے بنانا کیسے مشکل ہوگا. اور رسول اللہ نے فوراً جواب دیا. تو اس طریقے سے رسول اللہ کا مذاق اڑایا جاتا تھا قیامت کے عقیدے پر. صحیح ہے. تو یہ قیامت کا عقیدہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور آج بھی کچھ مومنین میں نے بیان کیا جن کے دلوں میں سوال ہوتے ہیں بھلا کیسے ہوگا ہم دنیا سے چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں دوبارہ پلٹایا جائے گا, ہم دوبارہ لائے جائیں گے, ہمارا دوبارہ حساب و کتاب ہوگا. یہ کیسے ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ ایک شخص غالباً چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, ان کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر مولا کے پاس انکار کر دیا. کہا مولا میں قیامت کو نہیں مانتا. صحیح ہے. اچھا دیکھیے بعض لوگ قیامت کو کیوں نہیں مانتے. ذاتی جو ہے وہ لذت کی خاطر, بالفرض حرام کام میں لذت ہے, بالفرض وہ جو ہے وہ برے کام نہیں کر سکتے, بدکاری نہیں کر سکتے, حرام پیسہ نہیں کما سکتے اور کئی چیزیں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ قیامت کا عقیدہ موجود ہے کہ آگے جا کر حساب و کتاب دینا ہے. تو اس نے مولا کے سامنے صاف انکار کر دیا کہ میں قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں. اور یہ کیا لگا کر رکھا ہے کہ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, ان گناہوں سے بچنا ہے. اگر بالفرض جو ہے وہ یہ عقیدے اور قیامت کا عقیدہ نہ ہوا تو ہم تو پھنس گئے. امام نے ایک جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب دیا. امام نے کہا تصور کر ہم دونوں مر گئے اور جب دونوں مرے تو تصور کر کہ قیامت ہے ہی نہیں. اگر جب نہیں ہے تو کس کو نقصان ہوا؟ اس نے کہا کسی کو نقصان نہیں ہوا, ہم بھی دنیا سے چلے گئے, آپ بھی دنیا سے چلے گئے, کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے, لہٰذا کسی کو نقصان نہیں ہے. امام نے کہا اب تصور کر کے قیامت ہے,
اب اگر تو بھی اٹھایا گیا اور ہم بھی اٹھائے گئے تو فائدے میں کون ہے؟ کہا آپ فائدے میں ہیں، کیونکہ جیسا جیسا اللہ نے بتایا آپ نے ویسا کیا ہے اور میں نے ویسا نہیں کیا۔ امام نے کہا بس تو یہی سوچ کر عمل کر لے، تو قیامت پر تجھے شک ہے تو یہی سوچ کر عمل کر لے کہ اگر اٹھا دیے گئے تو فائدے میں تو کم از کم رہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ تو اب یہ قیامت کے عقیدے پر ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب سوال، یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تاریخ واریخ پتہ ہے کوئی؟ قیامت کب آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ پہلے ظہور امام ہوگا اور پھر قیامت آئے گی، صحیح ہے، یہ تو بات طے شدہ ہے۔ بلکہ روایت میں یہاں تک جملے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ گیا تو پروردگار عالم اپنی آخری حجت کو ظہور کی اجازت دے گا، آخری حجت آئے گی اور آخری دن کو اللہ اتنا طولانی کر دے گا کہ سارے معاملات ہو جائیں گے اور اس کے بعد آخری دن کے بعد قیامت آ جائے گی، صحیح ہے۔ یہ قیامت کو سمجھانے کے لیے یہ روایت موجود ہے کہ اگر آخری دن بھی رہ گیا قیامت میں تو اللہ حجت کو ظہور کی اجازت دے گا اور اس دن کو طویل کر دے گا، لیکن ظہور بہرحال ہوگا، ظہور کے بعد پھر قیامت ہے، صحیح ہے۔ اچھا، قیامت جو ہوگی اس سے پہلے ہوگا عالم فنا۔ کیا ہوگا؟ عالم فنا۔ فنا کسے کہتے ہیں؟ سب تباہ و برباد، سب ختم ہو گیا۔ یہ سب تباہ و برباد کیسے ہوگا؟ دیکھیے آخری زمانے کی حکومت چل رہی ہوگی، آخری زمانے کے امام کی حکومت جاری ہوگی، اور جیسے ہی امام دنیا سے پردہ فرمائیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور روایت موجود ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، جیسے ہی امام نے پردہ فرمایا اب چونکہ زمین پر کوئی حجت نہیں تو اب یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، اور یہ وہ مرحلہ ہوگا جب جناب اسرافیل سور پھونکیں گے، صحیح ہے۔ ایک مقرب فرشتے ہیں جن کا نام ہے جناب اسرافیل، 4 ہے نا فرشتے، کیا نام ہے ان کے؟ جناب جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل اور کون؟ نہیں، اسرائیل نہیں، تو نام ہے بھائی 4 فرشتے، یہ تو عقیدے میں ہمارے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، صحیح ہے، جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے۔ جناب اسرافیل کا کیا کام ہے؟ صرف 2 مرتبہ سور پھونکنا، اور ان کا کوئی کام نہیں، 2 مرتبہ یہ سور پھونکنے کے لیے خلق کیے گئے، اور یہ وہ فرشتے جنہوں نے سب سے پہلے جناب آدم کو سجدہ کیا تھا، جناب اسرافیل نے۔ جناب اسرافیل جیسے ہی سور پھونکیں گے، اب جب پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تو اب یہ 4 فرشتے رہ جائیں گے، صحیح، اور کچھ مقدس ہستیاں۔ جب یہ 4 فرشتے ہوں گے تو سب سے پہلے ان میں جناب میکائیل کو موت آئے گی، جناب میکائیل کے بعد جناب جبرائیل کو موت آئے گی، جناب جبرائیل کے بعد جناب اسرافیل، اور جناب اسرافیل کے بعد آخر میں جناب اسرائیل جو روح قبض کرتا ہے، کیونکہ ان تینوں فرشتوں کی روح قبض کرنا ہے جناب اسرائیل کو، ٹھیک ہے، تو آخر میں جائیں گے جناب اسرائیل، اور پھر جب اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے جناب اسرافیل کو اٹھایا جائے گا کیونکہ انہیں دوبارہ سور پھونکنا ہے، صحیح ہے۔ تو اب جناب اسرافیل جیسے ہی سور پھونکیں گے ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ ہوگا عالم فنا، سب لوگ مر جائیں گے جتنے دنیا میں ہوں گے، سب کے سب چلے جائیں گے، اب دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اسے کہتے ہیں عالم فنا۔ اب ہوگا 40 سال کا وقفہ، قیامت اور عالم فنا کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ اب 40 سال بعد دوبارہ جناب اسرافیل کو پروردگار عالم زندہ کرے گا، اب جناب اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے، اب جیسے ہی سور پھونکیں گے اب سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، صحیح ہے، اور جیسے ہی زندہ ہوں گے تو سارے ایک مقام کی طرف دوڑنے لگے ہوں گے، جیسے سب کو ایک ڈیسٹینیشن بتا دی گئی ہے کہ تم سب کو یہاں پہنچنا ہے، اس میدان میں آنا ہے، سارے کے سارے دوڑ رہے ہوں گے، صحیح ہے۔ اب دیکھیے قیامت کی کچھ علامتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قیامت سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور سب میدان کی طرف جا رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، علامتیں ہیں، کیا علامتیں ہیں قیامت کی؟ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، سورہ مبارکہ قیامت 29ویں پارے کا سورہ ہے، اس کی 7 مسلسل میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت کیا ہے؟ یسألو ایان یوم القیامہ، اے حبیب یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن کب آنے والا ہے۔ اب آگے اللہ جواب دے رہا ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، ان سے کہو قیامت اس وقت آئے گی جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی کچھ ایسے منظر ہوں گے نا جو یہ آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، کہو اس وقت قیامت آئیں گی جب یہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، فرمایا یہ جو چاند ہے یہ بے نور ہو جائے گا، صحیح ہے، اس کا کوئی نور نہیں ہوگا، ابھی رات میں چاند نکلتا ہے اس کی ایک روشنی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب تو اس چاند کی کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور یہ سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، ابھی سورج کا نکلنے کا الگ وقت ہے، چاند کے نکلنے کا الگ وقت ہے، لیکن قیامت میں اللہ دونوں کو متحد کر دے گا، دونوں ایک ہو جائیں گے، دونوں کو جمع کر دیا گیا، سورج اور چاند کو۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، دیکھیں کئی علامت ہے، اس آیت میں چند علامتیں بیان کی گئی جو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ یہ چاند بے نور ہو گیا،
یہ پہاڑ روا روا ہو جائیں گے، یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، یہ آسمان زمین کو آنے لگے گا. یہ ساری علامتیں جب لوگ دیکھیں گے، یقول الانسان، یہ انسان فوراً کہے گا یومئذ، اس دن، این المفر، بھاگے کہاں. صحیح ہے. پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اب جب یہ ساری علامتیں ہوئی تو فوراً کہے گا این المفر، بھاگنا کہاں پر ہے. کلا ولا وزر، اب ان سے کہہ دیجئے کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، ہاں ایک ٹھکانہ ہے، وہ تمہارے رب کی بارگاہ ہے، وہاں پر تم جا سکتے ہو، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے ہو. یعنی ایک قانون سمجھ میں آ گیا اور ایک فارمولا، اگر قیامت اچھی کرنی ہے تو رب سے تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے. صحیح ہے، بات سمجھ میں آ گئی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا کچھ بھی بھائی، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر، اللہم صلی علی محمد. اب یہاں سے ایک بات شروع ہو رہی ہے، ایک روایت یا علی یا علی. صحیح ہے، بات ختم آج کی حد تک. صرف میں بتا رہا ہوں لوگ قیامت میں آئیں گے کیسے. بس امام کے پاس ایک شخص گیا، چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب سب کی توجہ چاہیے مجھے، اور سب جو ہے وہ میری طرف متوجہ رہیں. یہ روایت انتہائی اہم ہے. صحیح ہے، جو آج کی اہم ترین روایت ہے، اگر یہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تو آج کی محنت پوری ہو گئی میری. انتہائی اہم روایت. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، امام کی خدمت میں کچھ اور لوگ بیٹھے. کہا مولا قرآن میں ایک آیت ہے، یومئذ ینفخ فی الصور تأتون افواجا. مولا قرآن میں آیت ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب جناب اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، جب سب کو زندہ کیا جائے گا، تو جب لوگوں کو لایا جائے گا تو وہ گروہ در گروہ آئیں گے. دیکھیے یاد کیجئے، جب میں نے کہا عالم فنا آیا، جب جناب اسرافیل نے سور پھونکا سب ایک ساتھ مر گئے. یعنی ایسا نہیں ہے گروپس میں مرے، سب ایک ساتھ مرے، جتنے تھے جو تھے سب ایک ساتھ مر گئے. لیکن جب واپس اٹھایا جا رہا ہے، جب سب قیامت کے میدان کی طرف جا رہے ہیں اور فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف جب سب قدم بڑھا رہے ہیں، تو اب اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اب یہ سارے کے سارے گروہ در گروہ آئیں گے. یعنی آپ غور کیجئے، امام نے یہ نہیں کہا کہ سارے ایک ساتھ آئیں گے، امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ سارے اکیلے اکیلے آئیں گے. بالفرض میں اکیلا آ رہا ہوں، یہ اکیلے آ رہے ہیں، آپ اکیلے آ رہے ہیں، سب سنگل سنگل آ رہے ہیں. امام نے یہ بھی نہیں کہا. قرآن نے کہا کہ سارے کے سارے گروہ در گروہ آ رہے ہیں، گروپس میں آئیں گے. اب مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مولا سے پوچھا گیا مولا یہ گروہ کیا شہروں کی بنیاد پر بنیں گے؟ کہ بالفرض پہلے قیامت میں اعلان ہوگا کراچی والے آ جائیں، پھر لکھنؤ والے، بمبئی والے، پھر جو ہے وہ بالفرض لاہور والے، اور اس طریقے سے صوبے کے لحاظ سے یا شہروں کے لحاظ سے گروپس آئیں گے، یا زبانوں کے لحاظ سے آئیں گے، پہلے اردو بولنے والے، پھر انگریزی بولنے والے، پھر عربی بولنے والے، فارسی بولنے والے، فرینچ بولنے والے، اس طریقے سے. امام نے کہا نہیں، اس طریقے سے گروہ نہیں آئیں گے، بلکہ گروہ ایسے ہوں گے کہ اس میں ہر طریقے کا بندہ شامل ہوگا. اردو بولنے والا بھی اس میں ہو سکتا ہے، اس میں لکھنؤ والا بھی ہو سکتا ہے کراچی والا بھی ہو سکتا ہے ممبئی والا بھی ہو. اس طریقے سے گروپس ہوں گے، اس میں مرد بھی ہوں گے، عورت بھی ہوں گے، اور پھر گروپس بنا کر لایا جائے گا. کہا مولا کیسے گروپس ہوں گے ذرا بتائیے تو صحیح. اب یہاں سے میں روایت کا آغاز کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. امام نے کہا سنو، پہلا گروہ جو قیامت میں لایا جائے گا، امام نے کہا جیسے ہی لایا گیا ان لوگوں کو لٹا دیا جائے گا، پیٹ کے بل، یعنی سر ہے آسمان کی طرف اور انہیں لٹا دیا گیا. اب آپ ذہنوں میں آپ کے سوال آ رہا ہوگا، بھئی یہ کون سے لوگ، اتنا وی آئی پی پروٹوکول، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں قیامت میں، اور معمولی جو ہے وہ مدت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. ہم اگر آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو پیر میں جو ہے وہ درد ہو جائے. یہ معمولی مدت کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، بلکہ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال تک کے لیے کھڑے رہنا ہے انہیں. صحیح ہے، اور یہ کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے. یہ کون سے لوگ ہیں انہیں بٹھایا نہیں جا رہا، بلکہ وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حضور آپ لیٹ جائیے. اب جیسے ہی انہیں لٹایا جائے گا، اب لیٹنے کے بعد یہ حسرت کریں گے کاش ہم کھڑے ہی رہتے، وہ زیادہ بہتر تھا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ چلے گا یہ ہمیں کوئی نعمت کے طور پر نہیں لٹایا گیا ہے، بلکہ یہ عذاب کے طور پر لٹایا گیا ہے. اور جیسے ہی لٹایا جائے گا، ایک ایک فرشتہ، جتنے گروپ میں اس میں لوگ ہیں، چاہے مرد چاہے عورت، ہر ایک کے سرانے ایک ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے. کیا وہ خالی ہاتھ ہے؟ نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پہاڑ ہے. کیا ہے؟ پہاڑ. اور کیا کریں گے؟ ان کا ایک معمولی سا کام ہے، وہ پہاڑ اٹھا کر سر پر مار دیں گے، بس اور کچھ نہیں کریں گے. آپ ذرا تصور کیجئے، ایک بندہ آپ کو تھوڑا سا بڑا پتھر اٹھا کے مار دے تو آپ کی جو ہے وہ حالت غیر ہو جائے گی کہ یار پتھر مار دیا مجھے. یہ فرشتے کے ہاتھ میں پہاڑ ہوگا، جو یہ پہاڑ ماریں گے ان کے سر پر کچھ ہوگا؟ بالکل ہوگا بھائی. سر ٹوٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹیں گی، خون کا فوارہ جاری ہوگا، مغز پگھل کر نکل جائے گا. یہ سارے کے ساری تکلیفیں اس کو جھیلنی پڑیں گی، اور اس وقت وہ چیخو پکار کر رہا ہوگا. دنیا میں اگر ایسی کوئی تکلیف آئے
تو انسان کے دل میں ایک تسلی ہوتی ہے، چلو آ گئی تکلیف، ایک مرتبہ کی تو ہے، قیامت میں تو ایسا نہیں ہے۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ، فرمایا قیامت کا تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہاں پر تو موت بھی نہیں آ سکتی کہ پہاڑ سر پر مار دیا تو کم از کم موت تو آ جائے، کیونکہ اللہ نے اس دن موت کو بھی موت دے دی ہے، اب تو موت بھی نہیں آنے والی۔ تو اب جیسے ہی سر ٹوٹا، ادھر اللہ نے کہا کن فیکون، جیسے ہی کن کہا پھر ہو گیا، پھر سر جڑ گیا، پھر پہاڑ مارا، پھر سر ٹوٹا، پھر چیخو پکار کی، اس کے بعد پھر سر جڑ گیا، اور یہ عذاب چلتا رہے گا۔ اور کب تک چلے گا؟ کتنے سالوں تک؟ 50,000 سال تک، صحیح ہے۔ اچھا، مولا سے کہا کہ مولا یہ ایک گروہ ہو گیا، دوسرا گروہ، مولا نے کہا اتنے میں ابھی یہ پہلے گروہ پر عذاب جاری ہوگا، چل رہا ہوگا، دوسرے گروہ کو لایا جائے گا۔ یہ دوسرا گروہ جیسے ہی آئے گا، اب انہیں پیٹھ کے بل نہیں لٹایا جائے گا، انہیں کروٹ کے بل لٹایا جائے گا، اور ان کے سامنے لوہے کو اور سیسے کو پگھلایا جا رہا ہوگا، اور پگھلا کر جب وہ پانی بن جائے گا، اب سارے فرشتے ایک طریقے سے اس کو پکڑ لیں گے، کروٹ کے بل لٹایا گیا، اب سب پکڑ لیں گے، اور یہ پانی کا ایک ایک قطرہ اس کے کان میں ڈالا جائے گا، صحیح ہے۔ اگر گرم پانی کا ایک قطرہ چلا جائے حضور تو بندے کی جو ہے وہ حالت عجیب ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک ایک قطرہ اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اور بھاگنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتوں نے ہر طرف سے پکڑ کے رکھا ہوگا۔ بقرہ عید پر دیکھا ہے نا، اپنے گائے کو پکڑا جاتا ہے، تو وہ گائے تو بھاگ نہیں سکتی ہے، اب اگر بھاگ بھی گئی تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے، یا بھاگ گئی تو یہ دنیا ہے، وہ تو فرشتے ہیں، پکڑ کر رکھا ہے تو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا ہے، بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر ایک کان میں ڈالا، جب وہ کان مکمل طور پر جل گیا، اب دوسری کروٹ دی گئی اور پھر دوسرے کان میں ڈالا گیا، اب دوسرا کان جب جل گیا تو پھر جو ہے وہ پہلے کان پر لایا گیا، وہ صحیح و سالم ہو چکا ہے، پھر اس میں ڈالا گیا یہ پگھلے ہوئے قطرے، اس کے بعد اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کتنے سالوں تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ہاں سب مل کر بولے کتنے سالوں تک؟ 50,000 سال تک۔ یہ ہو گئے دو گروہ۔ اب امام سے پوچھا گیا مولا اور کوئی گروہ بھی آئے گا؟ امام نے کہا ہاں، اب تیسرا گروہ لایا جائے گا۔ یہ تیسرا گروہ اسے لٹایا نہیں جائے گا۔ امام نے کہا ان کے لیے وہیں پر اسی وقت ایک کمرہ بنایا جائے گا، اور کمرہ بالکل ان کے سائز کا ہوگا، جیسے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل ایکیوریٹ آ جاتے ہیں، ویسے ان کے لیے کمرہ بنا دیا جائے گا، اور یہ کمرے کی دیواریں کوئی مٹی کی ہوگی، ریت کی ہوگی یا سیمنٹ کی ہوگی؟ نہیں، امام نے فرمایا کہ یہ جو دیواریں ہوں گی یہ آگ سے بنی ہوئی ہوں گی، اور اس میں انسان کو ڈال دیا جائے گا۔ جیسے ہی ڈالا جائے گا وہ فریاد کر کے کہے گا فوقی نار، تحتی نار، امامی نار، خلفی نار، یمینہ نار و یساری نار، کہ یہ کیا ہو گیا؟ میرے اوپر آگ ہے، میرے نیچے آگ ہے، میرے سامنے آگ، میرے پیچھے آگ، میرے دائیں آگ، میرے بائیں آگ، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، لیکن انہیں اس عذاب میں ڈالا جائے گا۔ امام نے کہا پھر چوتھا گروہ آئے گا۔ اب جیسے ہی چوتھا گروہ آئے گا، امام نے فرمایا یہ چوتھا گروہ وہ ہوگا کہ اب فرشتوں کے ہاتھ میں کچھ فرشتے ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ میں لوہے کی چھریاں اور لوہے کی کینچیاں ہوں گی، کچھ ایسے فرشتے ہوں گے جن کے ہاتھ میں آگ کی چھریاں اور آگ کی کینچیاں ہوں گی۔ ان کا ایک ہی کام ہوگا، یہ جو سامنے گروہ ہے نا، اس کے جتنے بھی بندے سب کا گوشت کاٹیں گے، گوشت جو گرے گا اسی کے منہ میں ڈال دیں گے، اسی کو کھلائیں گے۔ یہ چوتھا گروہ ہو جائے گا۔ یہ عذاب کتنے سال تک چلنے والا ہے؟ 50,000 سال تک۔ یہ ہو گئے 4 گروہ۔ امام نے کہا پھر لایا جائے گا 5ویں گروہ کو۔ جیسے ہی 5واں گروہ آئے گا، امام نے کہا یہ وہ گروہ ہوگا جنہیں سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا۔ زنجیریں معمولی نہیں ہوں گی، انہیں عرصے تک آگ میں رکھا گیا ہوگا تاکہ وہ گرم ہو جائے۔ ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، کبھی آپ نے وہ دیکھا ہے ٹوسٹر دیکھا ہے جس میں سلائس ڈالتے ہیں، اس میں دیکھا ہے روڈ کیسی لال ہو جاتی ہے؟ یہ دنیا کی جو ہے وہ الیکٹرک سے بنائی ہوئی ایک آگ ہے، وہ ہوگی قیامت کی آگ، جس میں زنجیروں کو عرصے تک کے لیے رکھا گیا ہوگا، اور پھر جب یہ آگ سے زنجیریں گرم ہو گئی، سرخ ہو گئی، اب سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک ان لوگوں کو باندھ دیا جائے گا۔ کتنے سالوں تک؟ 50,000 سال۔ یہ ہو گئے 5 گروہ۔ پھر ہوگا 6ٹھا گروہ۔ امام نے کہا، اب یہاں پر مولانا بیان فرمایا کہ عرب کے صحراؤں میں کچھ کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، توجہ رکھیے گا میری طرف، کچھ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور وہ جھاڑیاں ایسی خاص ہیں، ان کا ایک خاص نام ہے جو میرے ذہن میں نہیں ہے، مولا نے نام لیا، کہا وہ ایسی جھاڑیاں ہیں کہ اگر اس پر کوئی انسان ہاتھ رکھ دے اور معمولی سا وہ کھنچ جائے تو اس کا ہاتھ پورا چھل جائے گا اور اس کی کھال اتر جائے گی، اس طریقے کی وہ جھاڑیاں ہیں۔ امام نے نام لیا کہ قیامت میں جب ان لوگوں کو لایا جائے گا تو انہیں بٹھایا جائے گا۔ پہلے لوگوں کو جو ہے وہ لٹایا گیا، پھر کچھ لوگوں کو کھڑے رہ کر عذاب دیا گیا، اب ان لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، اور وہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی وہ ایک ایک کر کے باری باری ان کی ایک ایک آنکھ میں ڈالی جائے گی۔ تنکا چلا جاتا ہے تو ہماری حالت جو ہے وہ عجیب ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں آنکھ میں کیا چلا گیا جو پریشان کر رہا ہے۔ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈالی جائیں گی اس کے کان میں، اور یہ ایسا نہیں 1-2 مرتبہ ڈالی جائے گی۔ کتنے سالوں تک ڈالی جائیں گی؟ 50,000 سال۔ کتنے گروپ ہو گئے؟ 6 گروپ ہو گئے۔ 7واں گروہ امام نے بیان فرمایا، وہ جو 7واں گروہ ہوگا، اب دیکھیے
یہ ہو سکتا ہے ہم اسے معمولی سمجھے ابتدا میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. بالفرض ایک بندے کو یہاں پر بٹھایا جائے اور اس کا سر زبردستی جھکا دیا جائے. صحیح ہے کہ سر جھکا کر ہی بیٹھو, کسی چیز کے ذریعے سے باندھ دیا جائے. کتنی دیر بیٹھ لے گا وہ؟ کتنی دیر بعد اس کی جو ہے وہ گردن میں درد شروع ہو جائے گا, سر میں درد شروع ہو جائے گا. صحیح. اب یہاں پر اس بندے کو جھکایا جا رہا ہے, لیکن وہ 50,000 سال کے لیے جھکایا جا رہا ہے, اور اس کے سامنے دسترخوان لگا دیا جائے گا. دسترخوان پہ چکن ٹکے یا بریانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہوگا وہاں پر, بلکہ جو روایت میں بیان کیا گیا, مولا نے بیان فرمایا کہ اس دسترخوان پر آپ نے دیکھا ہے مرے ہوئے جانور جب وہ مر جاتے ہیں تو عرصے تک ایک قدرت کا عمل ہے کہ جیسے ہی وہ ان کی باڈی جو ہے وہ سڑنا شروع ہوتی ہے تو ان کی باڈی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. صحیح ہے, تاکہ وہ جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ یا ان کا جسم ختم ہو جائے, کیونکہ یہ قدرت کا ایک عمل ہے کہ اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں. امام نے فرمایا کہ ان کے سامنے پھر تیار کیے ہوئے سڑے ہوئے کتے جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور مردار سور وہ لائے جائیں گے, ان کے سامنے رکھے جائیں گے, اور انہیں زبردستی کہا جائے گا کہ یہ کھاؤ. جب انہیں کھلایا جائے گا تو اب ظاہر انسان ایسا کھانا کھائے گا تو کہہ کرے گا, جیسے ہی کہہ کرے گا تو وہ جو کہہ کی ہے جو سارا باہر نکلا ہے وہ فرشتے اٹھا کر دوبارہ منہ میں ڈالیں گے, یہ بھی کھاؤ. یہ عمل کتنے عرصے تک چلے گا؟ سارے بولے بھائی آواز نہیں آ رہی مجھے. 50,000 سال تک. یہ ہو گئے 7 گروہ. امام نے فرمایا 8واں گروہ, اور یہ آخری گروہ بیان فرمایا امام نے فرمایا کچھ گروہ, ایک گروہ ایسا ہوگا قیامت میں جسے لایا جائے گا جسے چیونٹی کی شکل دے دی جائے گی. شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے آخر میں قیامت کا جب منظر نامہ لکھا تو اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ کچھ انسان ہوں گے جنہیں 10 انسان ایسے ہوں گے 10 طرح کے جنہیں جانور کی شکل میں لایا جائے گا. اس میں سے صرف میں ایک بیان کر رہا ہوں, باقی بیان نہیں کر رہا. کہا کہ چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا, اور جیسے چیونٹی بنایا جائے گا انسان کو اور پھر انہیں پھینک دیا جائے گا میدان محشر میں. صحیح ہے. اب اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں. اگر آپ میں سے کوئی حج پر گیا ہو یا چہلم زیارت پر گیا ہو, کتنا ہجوم ہوتا ہے, کتنا رش ہوتا ہے وہاں پر, طواف کے دوران کتنا رش ہوتا ہے. اب اگر وہاں پر جتنے بھی ڈالر کی ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے اگر وہ ہاتھ سے گر جائے تو آپ کیا اٹھانے کے لیے جھکیں گے؟ نہیں جھکیں گے. پہلے سے ہی پتہ ہے اگر جھکے ایک دھکا لگا تو آپ نیچے, اور جدھر آپ نیچے گئے تو اب وہاں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے پیروں میں کچھ ہے, وہ تو گزرتے جائیں گے, کیونکہ 25 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع ہے, وہ چلے جا رہا ہے اور آپ وہاں پر نظر بھی نہیں آئیں گے. ایک بندہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. اب ذرا سوچیے وہاں پر قیامت میں اولین اور آخرین کا مجمع, اور وہاں پر انسان کو بنا دیا گیا چیونٹی جو نظر بھی نہیں آتی, اور اسے پھینک دیا گیا میدان محشر میں. اب جب گروہوں کو لایا جا رہا ہے تو ان چیونٹیوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں. اب ادھر ایک پیر پڑا تو چیونٹیوں کا پیر ٹوٹا, کبھی ہاتھ ٹوٹا, کبھی جو ہے وہ جسم کچل گیا, کیا حالت ہوگی اس وقت آپ سوچیے. تو یہ 8 گروہ بیان فرمایا امام نے. اس کے بعد امام نے فرمایا 9واں گروہ. جیسے ہی 9واں گروہ کا, لیکن بیان کس سے کرے؟ وہ جو سامنے سوال پوچھنے والا تھا وہ تو کب سے لرز رہا تھا, وہ تو امام کی باتیں سن رہا تھا. ابھی آپ مجھ سے ادنا سے طالب علم سے یہ باتیں سن رہے ہیں تو ایک سناٹا چھایا ہوا ہے, لیکن کیونکہ مجھ جیسا انسان ہے, گنہگار انسان ہے, تو آپ کی جو ہے وہ چہرے پر کبھی کبھی مسکراہٹ بھی آ رہی ہے درمیان میں, کیونکہ میں بیان کر رہا ہوں. لیکن اگر امام کہے, جن کا کلام جو ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہے, جن کی زبان میں ایسا اثر ہے, اگر وہ کہے تو کیا عالم ہوگا. جیسے ہی امام نے بیان کرنا شروع کیا, ابھی 8 گروہ ہوئے تھے, ابھی امام 9واں گروہ کس سے بیان کرے؟ کیونکہ وہ جو اب تک لرز رہا تھا, وہ اب تک جو کانپ رہا تھا, وہ تو گش کھا کے گر چکا ہے. اور سارے جتنے مولا کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ تو سارے رو رہے ہیں اس وقت. اب جیسے ہی وہ ہوش میں آیا, امام نے کہا سنو 9واں گروہ. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا بس اب اور نہیں, بس اتنا بتا دیجئے یہ جو 8 گروہ آپ نے بتایا ان کے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے, بس یہ بتا دیں. امام نے کہا ٹھیک ہے, جیسا تمہارا سوال ہے ویسا جو ہے وہ ہمارا جواب ہوگا. تم نے پہلے صرف اور صرف گروہوں کے بارے میں پوچھا تھا تو ہم مسلسل گروہ بتا رہے تھے, اب تم نے یہاں پر ہمارا سلسلہ روک دیا, اب تم نے پوچھا ان کا یہ انجام کیوں رہا ہے, اب سنو ہم انجام بتا رہے ہیں. اب ایک انجام سننا ہے تو یہ صلوات پڑھ دیں مل کر ایک دفعہ بآواز بلند. صلی علی محمد. اب سنیے انجام. امام نے کہا وہ جو پہلا گروہ آیا تھا نا, کون سا تھا؟ جنہیں لٹا دیا گیا تھا چت زمین پر اور سر پر جو ہے وہ پہاڑ مار دیے گئے تھے. امام نے کہا یہ لوگ ہیں بے نمازی. کون لوگ ہیں؟ بے نمازی. اچھا ان کے سر پر ہی پہاڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیونکہ بالخصوص فجر میں انسان سونے کا عادی ہوتا ہے اور اس کا سر تکیے سے اٹھ نہیں رہا ہوتا ہے, تو اب اس کے سر پر جو ہے وہ پہاڑ مارا جائے گا. یاد کریے حضور, ہم نے آپ پر نماز فجر واجب کی ہوئی تھی, لیکن آپ مزے سے بستر میں سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے, تو اب چونکہ آپ کا سر نجس ہو چکا ہے تو اسے پاک کرنا ہوگا. اب وہ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سروں پر یہ پہاڑ مار دی جائیں گے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا 50,000 سال تک. دیکھیے معذرت کے ساتھ یہاں کا مجھے نہیں پتا,
لیکن اس جگہ پر ایسے افراد ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ایسے افراد ہیں، میں جانتا ہوں. اور نور علی نور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وی آئی پی لوگ، بہت بڑی بڑی جو ہے وہ ہستیاں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ کال ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب فخر سے کہ ہم فجر کی نماز ظہر اور عصر کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. صحیح، یہ ہے وی آئی پی ہستیاں. ان کے لیے میں نے یہ بیان کر دیا. یقیناً یہ ویڈیو اگر ان تک پہنچ گئی تو وہ سن لیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فجر کی نماز قضا کرنے کا کیا انجام ہے. میں اپنے صرف اور صرف کہنے کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اگر شہزادی عالمیان نے مجھے پکڑ لیا تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بتایا تھا کہ بے نمازی کا کیا عذاب ہے. میں نے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا، اور قرآن کی آیت ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اور صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے اور لوگوں تک بھی جو ہے وہ اس کیمرے کے ذریعے سے پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے لوگ اور پہلا گروہ جنہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ سر پر پہاڑ مارے جا رہے ہیں، امام نے کہا یہ بے نمازی لوگ ہیں جن کے سر تکیے سے اٹھتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کے سروں پر پہاڑ مارے جا رہے ہیں. دوسرا گروہ یہ کون ہے؟ کروٹ کی بل لٹایا گیا ہے اور فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، لوہا اور سیسا پگھلایا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ پگھل کر پانی ہو گیا اب ان کے کان میں ڈالا جا رہا ہے، اور جب کان مکمل جل گیا پھر دوسری کروٹ پر اور دوسرے کان میں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا 50,000 سال تک. امام نے کہا چونکہ یہ دنیا میں گانے سنتے تھے اور گانے سننے سے ان کے کان نجس ہو گئے، تو اب جب کان نجس ہو گئے ہیں تو دیکھیے جنت میں جانا ہے تو پاکیزہ انسان جائے گا، نجس انسان تو جا نہیں سکتا. تو اب جب چونکہ پاکیزہ انسان جائے گا تو ان کے کانوں کو پاک کیا جائے گا، اور پاک کرنے کا عمل یہ ہے کہ ان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دو. صحیح، یہ ہے پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا ان افراد کے کانوں میں جو گانے سنتے ہیں، کوئی بھی گانے، انگلش گانے اور انڈین گانے، کوئی بھی گانے سنتے ہو، چاہے وہ کسی ڈرامے کے درمیان آنے والے گانے ہوں، کوئی بھی گانے ہوں، یہ گانے سننے والے افراد ہوں گے جن کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. تیسرا گروہ یہ وہ گروہ ہے جن کو آگ کے کمرے میں جو ہے وہ کھڑا رکھ دیا جائے گا، اوپر آگ، سامنے آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، پیچھے آگ، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا گروہ ہے؟ امام نے کہا یہ وہ خواتین ہوں گی جو اپنے بدن کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی ہیں. آسان الفاظ میں بے حجاب خواتین، بے پردہ خواتین. بے پردہ خواتین میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، میک اپ بھی آتا ہے. صحیح ہے، البتہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ میک اپ نامحرموں سے چھپانا واجب ہے. ہاں اگر بالفرض عورتوں کا فنکشن ہے جس میں وہ جا رہی ہیں، میک اپ کرنے کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض ان کو پتہ ہے کہ ایسی جگہ سے گزر ہو رہا ہے جہاں نامحرم بھی ہوں گے اور ان کی نظر پڑیں گی تو پھر جو ہے وہ یہ حرام ہے. انہیں پھر چاہیے کہ کسی طریقے سے اپنے چہرے کو کور کرے، چھپائے، اور پھر جو ہے وہ وہاں پر اس محفل میں شرکت کرے. اور اگر مکس گیدرنگ ہو تو پھر تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. تو اب یہ تیسرا گروہ مولا نے کہا یہ ہوں گی جو ہے وہ خواتین جو حجاب نہیں کرتی تھی، جو اپنے بدن کو نامحرم سے نہیں چھپاتی تھی. مولا سے فوراً پوچھا گیا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ گروہ میں مرد اور عورت دونوں ہوں گے، مولا یہ تو آپ نے صرف عورت بیان کی ہے. امام نے کہا صرف عورتیں نہیں ہوں گے، کچھ مرد بھی ہوں گے جنہیں کمرے میں بند کیا جائے گا. مولا مردوں کو کیوں، ان پر تھوڑی حجاب ہے؟ مولا نے کہا ہاں ان پر حجاب نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ افراد ہوں گے جو اپنے گھر کی خواتین کی بے پردگی پر راضی تھے. اب جب وہ راضی تھے تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہے جو راضی ہوتا ہے نا گناہ پر ویسے ہی اس کا انجام ہوتا ہے. ہم زیارت وارثہ میں جملہ کہتے ہیں لعن اللہ من قتلت کا ولعن اللہ من ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بھی. لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو ظلم کیا. اور پھر تیسرا جملہ کیا کہتے ہیں؟ لعنت ہو ان پر جنہوں نے ان مظالم کو سنا اور راضی رہا، ان پر بھی لعنت آتی ہے ساتھ میں. تو مولا نے کہا جو راضی رہیں گے، جو مرد گھر کے افراد راضی ہیں اپنی خواتین پر کہ بھلے جو ہے وہ بے حجابی کریں، بے پردگی کریں، ہمیں کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے، ہم تو ماڈرن ایرا میں جینے والے ہیں، ہمیں کوئی جو ہے وہ فکر نہیں ہے، وہ 1400 سال پرانا زمانہ تھا، ہمیں ان سب باتوں کی پرواہ نہیں ہے. وہ یہ سن لے باتیں کہ انہیں بھی ایسے کمرے میں بند کیا جائے گا. یہ ہو گئے 3 گروہ. چوتھا گروہ کون سا ہے؟ آگ کی کینچیوں سے اور لوہے کی کینچی اور یا چھریوں سے ان کے جسم کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے اور انہیں کھلایا جا رہا ہے. امام نے کہا سنو یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے مؤمنین کی غیبتیں کرتے تھے، دوسرے مؤمنین پر تہمت لگاتے تھے، دوسرے مؤمنین کو برا بھلا کہتے تھے، دوسرے مؤمنین کا مذاق اڑاتے تھے. یہ 4 لوگ ہیں. صحیح ہے، غیبت کرنا، تہمت لگانا، برا بھلا کہنا، اس میں گالیاں وغیرہ سب آ گئی، سب انکلوڈ ہے. اور چوتھا ہو گیا برا بھلا کہنا، مذاق اڑانا. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے گوشت کاٹے جائیں گے اور انہی کے منہ میں ڈالے جائیں گے. یہ ہو گئے 4 گروہ. 5واں گروہ کون سا ہے؟
جن کے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک لوہے کی زنجیریں باندھی ہوئی ہے، اور وہ لوہے کی زنجیریں جنہیں آگ میں گرم کیا گیا ہے عرصے تک۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ امام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طریقے کا نشہ کرتے تھے۔ اب آسان الفاظ میں اب میں کہوں، بالفرض شراب کا نشہ، چرس، گانجا، افیم، پاؤڈر، یہ جتنی ساری چیزیں، جتنے نشے، مجھے 4-5 نام پتہ ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، کیونکہ جب نشہ کرتے تھے تو پورا نشہ جو ہے وہ بدن میں سرائیت کرتا تھا، اور نشے میں پورا بدن آتا ہے، تو اب بدن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پورے بدن پر یہ زنجیریں لپیٹ دی جائیں گی تاکہ یہ پاک ہو جائیں، اور جب پاک ہوں گے تو پھر یہ جنت میں ڈال دی جائیں گے اپنے دیگر تمام گناہوں سے پاک ہو کر۔ صحیح ہے؟ یہ ہو گئے کتنے گروہ؟ 5 گروہ۔ چھٹا گروہ کون سا تھا؟ جن کے آنکھوں میں وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈالی جا رہی تھی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ امام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نامحرم کو غلط ارادے سے، غلط نیت سے یا لذت کے ارادے سے دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں یہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈال دی جائیں گی، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو۔ یہ ہو گئے 6 گروہ۔ 7واں گروہ کون سا ہے؟ کون سا گروہ ہے؟ جنہیں گردن سے جھکایا گیا ہے اور پھر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مردار کتا یا مردار سور، وہ سڑا ہوا جو ہے وہ کھائے، اور جب کیا کریں گے تو وہ اٹھا کر دوبارہ ان کے منہ میں ڈال دیا جائے گا۔ امام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حلال روزی کے طریقے فراہم کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی حرام طریقے سے کھایا، چاہے ایک حرام کا لقمہ ہو، حرام طریقے سے کھا لیا، یہ لوگ لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب دیکھیے اس میں وہ سارے لوگ آ جائیں گے بالفرض جو شراب بیچتے ہیں، یا وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی لوگ آ جائیں گے جو حرام روزی کما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھا یہ لوگ تو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے کیونکہ یہ تو کمائی حرام رہے۔ ایک ایسا بندہ جو حلال کما رہا اور حرام کر دے، اس پر زیادہ تعجب ہوگا۔ اس کی مثال ایسے کہ بالفرض ایک بندہ ایسا ہو کہ جو پوری زندگی دشمن اہل بیت رہا ہو اور وہ مر جائے، ہمیں اس پر اتنا تعجب نہیں ہوگا کہ تھا ہی دشمن اہل بیت۔ لیکن ایک انسان ہو محبت کرتا ہو اہل بیت سے، لیکن زندگی کے آخر میں آ کر مرتد ہو گیا اور اہل بیت کا انکار کر دیا اور ان کا دشمن ہو گیا۔ کئی افراد ہیں، ایک تاریخ سے مثال دے دوں، زبیر، نام سنا ہے طلحہ اور زبیر؟ یہ زبیر امام کا چاہنے والا تھا۔ نہج البلاغہ میں امام نے اس کے لیے فرمایا زبیر ہم اہل بیت میں سے، لیکن جب سے اس کا بیٹا پیدا ہوا اس کے بیٹے نے اس کو راہ راست سے ہٹا دیا اور ہم اہل بیت کا مخالف کر دیا۔ جنگ جمل میں یہ نہ سامنے تھا نہ مولا علی کی طرف تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ایک طرف زوجہ رسول ہے ایک طرف رسول اللہ کا بھائی ہے، دونوں طرف نہیں ہوا اور جانے لگا، رستے میں سے قتل کر دیا گیا۔ امام نے کہا قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیے نیوٹرل رہنا صحیح نہیں ہے، جب آپ کی طرف سامنے 2 گروہ ہوں نیوٹرل رہنا صحیح نہیں ہے، ایک طرف امام ہے تو امام کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ تو اب یہ ایک مثال ہو گئی تاریخ میں کہ پوری زندگی محبت اہل بیت رہے، یا ایک عرصے تک اہل بیت سے محبت کرتے تھے لیکن پھر دشمن اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اس طریقے کی آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی۔ تو اب ایک انسان ایسا ہو جو حلال کمائے پوری زندگی، پورا سال حلال کما رہا ہے لیکن آخر میں آ کر حرام کر دیا، یہ کون سے شخص ہوں گے؟ خمس نہیں دیتے ہوں گے۔ پہلے بھی مثال دے چکا ہوں اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں وہ مثال ہونی چاہیے۔ وہ کون سی مثال ہے کہ بالفرض ایک گھر ہے 2 بندوں کا ہے اور 2 بندے اس گھر کے مالک ہیں۔ میں اگر وہاں پر جاؤں کہ مجھے نماز پڑھنے دے دو یہاں پر، ایک اجازت دے دے، دوسرا بعد میں کہے میری اجازت نہیں تھی، میری نماز درست ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، باطل ہے نماز، کیونکہ دونوں مالک ہیں اور دونوں کے چپے چپے پر حکومت ہے گھر کی۔ لہٰذا یہ جو ہمارا مال ہے اس میں 20% اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، تو ہم ان کی اجازت کے بغیر تصرف ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ خمس دینا پڑے گا، جب خمس دیں گے سال پر تو یہ مال پاک ہوگا، اور مال پاک ہوگا تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مال ہی پاک نہیں ہے تو پھر آپ اگر استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ حرام تصرف کر رہے ہیں، گھر والوں کو حرام کھلا رہے ہیں، بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، ان سب کے جواب دہ آپ اکیلے ہوں گے۔ صحیح ہے؟ تو اگر کسی نے خمس نکالا تو برائے کرم وہ خمس نکالے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر تھوڑا سا مال نکل جاتا ہے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ضمانت لی ہوئی، بھائی اہل بیت کی زبان پر بھروسہ کیا کریں، انہوں نے ضمانت لی ہوئی، اگر دو گے تو ہم آپ کی خدمت میں 70 گنا واپس پلٹا دیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے پلٹا دیا جائے گا۔ اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ کم از کم اس بات پر کئی لوگ آئے میرے پاس اور کئی لوگوں نے اپنا حساب کتاب کیا، زندگی بھر خمس نہیں نکالا تھا لیکن الحمدللہ ان مجالس کے طفیل اہل بیت علیہ السلام کے صدقے انہوں نے اپنا خمس جو ہے وہ نکالا۔ اچھا، کوئی اس خوش فہمی میں رہے نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ بچتا نہیں ہے، صحیح ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ ابھی مولانا مجلس پڑھ کر گئے اور کہا کہ آپ یہاں پر ہے کیوں کہ آپ کو اگر $5 بھی نہیں بچ رہے پورے سال میں، صحیح ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچنا رہا ہو۔ تو سال کے خمس کی ایک تاریخ فکس ہوتی ہے، اس پر جو مال ہوتا ہے اس پر خمس نکالنا پڑتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا یہ ہے 7واں گروہ کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ، اللہ نے تمہیں حلال روزی کا موقع دیا تھا لیکن تم نے حرام طریقے سے کمایا، حرام کھایا تم نے، اب یہ کھاؤ۔ آخری گروہ وہ کون سا گروہ ہے؟ جنہیں چیونٹیوں کی شکل میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے
اور معمولی سا جو ہے وہ جانور جو لوگوں کے قدموں میں رہے گا. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غرور و تکبر سے کام لیتے تھے. جب بڑا ایٹ کے چلتے تھے, کالر اوپر کر کے, سینہ چوڑا کر کے, اللہ نے 2 پیسے دے دیے, بڑی گاڑی دے دی, تو اب جو ہے وہ کندھے اوپر کر کے چل رہے ہیں. پیروں میں رکھ دیا اللہ نے قیامت کے میدان میں, صحیح ہے, چونٹی بنا کر رکھ دیا. اب رہو لوگوں کے پیروں میں. جو تم نے غرور و تکبر کیا تھا نا, اب یہ نتیجہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے پیروں میں رہے گا. کسی بھی اعتبار سے غرور ہو, میں صرف مال کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں. مال کا ہو, مال کا بھی غرور ہوتا ہے, عبادت کا بھی غرور ہوتا ہے. اگر 2 نمازیں زیادہ پڑھ لی, 2 قرآن زیادہ پڑھ لیے, تو انسان میں بعض اوقات غرور آ جاتا ہے کہ میں جیسے عبادت کرتا ہوں, بالفرض پورے کانگو میں ایسی عبادت کون کرتا ہوگا, پورے یہاں پر جو ہے وہ لبومباشی میں کون عبادت کرتا ہوگا. یہ اگر غرور آ جائے, یہ غرور ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے میں اپنے طبقے کے لیے بھی کہہ دوں, علم کا غرور بھی ہوتا ہے. بالفرض 2 کتابیں پڑھ لی تو غرور آ گیا انسان میں کہ مجھ سے بڑا کون عالم ہے یہاں پر. نہیں, یہ غرور ٹھیک نہیں ہے. جیسا بھی انسان غرور میں مبتلا ہو, قیامت کے میدان میں اسے جو ہے وہ چیونٹی کی شکل میں محشور کیا جائے گا اور وہ لوگوں کے قدموں میں رہے گا. صحیح ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارے ڈر کیوں رہے یار, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر صحیح طریقے سے آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. ڈرنے کی بات ہی نہیں, وہ ڈریں جنہوں نے یہ کام کیے بھائی, انہیں ڈرنا چاہیے, ہمیں کیوں ڈرنا. صحیح ہے. تو یہ وہ صاحبان ایمان پھنسیں گے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں, یا وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے. انہیں جو ہے وہ مبتلا ہونا ہے, وہ اس مرحلے سے گزریں گے, انہیں پاک کیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ انہیں گزارا جائے گا. ہم تو الحمدللہ جو ہے وہ ان گناہوں سے دور ہی ہیں, اور اللہ دور ہی رکھے سب کو. ایک دفعہ صلوات پڑھے پھر مل کر آواز بلند, چلے پتہ بھی نہیں چلا 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور مصائب بھی اب تک جو ہے وہ نہیں ہوئے. قیامت کے میدان میں ایک منظر جو ہوگا وہ یہ کہ جب جناب فاطمہ میدان محشر میں آئیں گی. میدان محشر میں جب آئیں گی تو پروردگار عالم تمام اہل محشر سے کہے گا کہ اے لوگو تم اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. جو جناب سیدہ کے بابا ہیں ان کی نگاہیں اوپر ہوں گی. آواز آئے گی اے محمد تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. پروردگار عالم میری تو بیٹی ہے, میری محرم ہے, مجھے کیا مسئلہ ہے. کہ نہیں فاطمہ جس حالت میں آ رہی ہے, اگر تم اسے حالت میں دیکھو گے تو تم برداشت نہیں کر سکو گے. کس حالت میں آئے گی؟ ایک ہاتھ میں عباس کے بازو ہوں گے, ایک ہاتھ میں ننھے علی اصغر کا لاشا ہوگا. عزادارو, ایام عزا کے آخری دن آ گئے. ابھی تو محرم کا چاند طلوع ہوا تھا, ابھی تو زہرا کا غریب بیٹا ہمارے عزا خانوں کا مہمان بنا تھا, اور ابھی ہم نے زہرا کے مظلوم لال پر رونا شروع کیا تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی, ہم شرمندہ ہیں, ہم تیرے بیٹے پر ویسا نہ رو سکے جیسا حق تھا, ہم ویسے آنسو نہ بہا سکے, لیکن جتنا ہو سکا شہزادی ہمارے آنسوؤں کو اپنی رومال میں جگہ عطا کیجیے. عزادارو جانتے ہیں قیامت کے میدان میں پھر جناب فاطمہ کہیں گی پالنے والے میں اپنے دونوں بیٹوں کی شہادت کا منظر دیکھنا چاہتی ہوں. روایت میں ہے کہ ایک پردہ لگا دیا جائے گا, جناب سیدہ کو دکھایا جائے گا. جناب سیدہ دیکھیں گی ایک بیٹے کے جگر کے ٹکڑے نظر آ رہے ہوں گے, ایک بیٹے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آ رہی ہوں گی. اس وقت جناب فاطمہ فریاد کر کے کہیں گی اے پروردگارہ میں نے دونوں کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. عزاداروں اپنی صداؤں کو بلند کرنا اور ہاتھوں کو جوڑ کر جنہیں رونا نہیں آتا اپنی نگاہوں کو نیچے کرے اور رونے کی شکل بنائے اور شہزادی سے 2 آنسوؤں کی بھیک مانگے. عزاداروں آج مجھے مدینہ واپسی کے مصائب پڑھنے ہیں, اور آپ جانتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ چہلم کی مجلس میں اور مدینہ کے واپسی کے جب رہائی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ گریہ کیا جاتا ہے. جانتے ہیں علماء نے وجہ کیا بیان کی؟ کہ گریہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ کیونکہ باقی تمام دنوں میں زینب کو کھل کر رونے نہیں دیا گیا تھا. کہ یہ وہ موقع ہے جب زینب کھل کر روئی ہے, جب زینب نے کھل کر گریہ کیا ہے. بس عزاداروں اپنی صداؤں کو بلند کرنا. میں ایک آدھ جملہ کہہ دوں تاکہ آپ رونے کے لیے بیدار ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد میں مدینہ کے واپسی کے مصائب پر آ جاؤں. جانتے ہیں نا جب شام سے رہائی ملی اور جب جناب زینب سے امام سجاد نے پوچھا اے پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں آ گئی ہیں؟ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد سب آ گئے, لیکن تمہاری ماں رباب کہیں نظر نہیں آتی ہے. کہا پھوپھی اماں چلیے ہم انہیں رستے سے لے لیں گے, مجھے پتہ ہے کہاں ہے. اب جب قافلہ چلنے لگا جناب زینب نے تڑپ کر کہا اے بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہا ہاں پھوپھی اماں. اب جو زندان کا دروازہ کھلا کیا دیکھا, ایک چھوٹی سی قبر ہے. ماں چھوٹی سی قبر پر لپٹی ہوئی ہے اور روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے سکینہ اٹھو سکینہ, ارے تم ہم سے پوچھا کرتی تھی
ہم وطن کب جائیں گے؟ سکینہ ہم سب وطن جا رہے ہیں۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، کربلا پہنچا ہے چہلم کے لیے۔ ساری بیویوں نے ایک ایک شہید پر ماتم کیا ہے۔ امام حسین کی قبر پر ماتم ہوا، جناب علی اکبر کی قبر پر ماتم ہوا، لیکن امام سجاد نے جب دیکھا نا کہ اگر ایسے ہی گریہ ہوتا رہا تو کوئی بی بی گش کھا کر مر جائے گی، کہا پھوپھی اماں چلیے اب ہم مدینہ چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے چلنا شروع کیا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد، ساری قبروں سے ودا کر لیا لیکن ایک قبر رہ گئی ہے، جو پہنچ گئے ہیں انہیں میرا سلام ہے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کس کی قبر؟ کہا میرے بھیا ابو الفضل عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں چلیے فرات کے کنارے۔ عزاداروں ساری بیویاں چلی ہیں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا اے بیویو عباس کو سب بتا دینا ہمارا پردہ چنا، بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے، بتا دینا ہمیں تازیانے لگے، لیکن بیویو خبردار ایک بات مت بتانا، ارے مت بتانا سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی، ارے عباس کی غیرت برداشت نہ کرے گی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا، رونے میں تکلف نہ کیجئے گا۔ روایت کی جملے ہیں حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اپنی صداؤں کو بلند کیجئے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس عزاداروں یہ قافلہ پلٹ کر آیا ہے مدینہ۔ جیسے ہی مدینہ پہنچا نا، جب مدینہ کے گھر نظر آنے لگے، جناب ام کلثوم نے رو کر کہا مدینہ تو جدینا جدتینا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا۔ ارے جب ہم گئے تھے تو کس شان سے گئے تھے، اب ہم آئے ہیں تو لٹ کر آئے ہیں۔ جب گئے تھے علی اکبر تھے، حسین تھے، عباس ساتھ تھے، عماریہ ساتھ تھی، ارے جب آئے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں ہے، لٹ کر آئے ہیں۔ ایک طرف جناب ام کلثوم فریاد کر رہی ہے، دوسری طرف جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اب زینب مدینہ شہر میں نہیں جائے گی، یہی خیمے لگا دو، زینب یہی رہے گی۔ امام سجاد ہے نا، امام حکم دے سکتا ہے لیکن زینب کے آگے امامت کچھ نہیں کہتی ہے۔ امام سجاد نے خیمے لگائے، لیکن امام جانتے ہیں کہ جناب زینب خود سے نہیں جائیں گی، لیکن اگر ماں ام البنین آ کر کہہ دے، اگر گھر کا کوئی بزرگ آ کر کہہ دے تو زینب رکے گی نہیں، انہیں انکار نہیں کریں گی، مدینہ چلی جائیں گی۔ امام سجاد نے بشیر کو بلایا، کہا بشیر جا مدینہ میں جا کر اعلان کر دے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے۔ بشیر چلا، بشیر نے ہاتھ میں پرچم لیا، جناب عباس کا جو علم تھا امام سجاد نے ہاتھ میں دیا، بشیر گیا ہے۔ جیسے ہی گزر رہا تھا نا، بشیر نے کہا لوگوں حسین کا قافلہ واپس آ گیا ہے، لوگوں حسینی قافلہ مدینہ میں پلٹ کر آ گیا ہے۔ عزاداروں اگر محسوس کر سکے، کچھ جوان آپس میں باتیں کر رہے تھے، جیسے ہی سنا حسینی قافلہ آ گیا ہے، آپس میں کہنے لگے ارے چلو چلو ہمارا دوست علی اکبر بھی آ گیا ہوگا، ہمارا دوست علی اکبر آ گیا ہوگا، چلو ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ ادھر بشیر کہتا جا رہا ہے اے لوگوں حسینی قافلہ آ گیا ہے۔ ادھر گھر کا دروازہ کھلا، ایک بچی باہر آئی ہے، بچی مکمل حجاب میں ہے اور کہا اے چچا محمد حنفیہ جلدی آئیے، میرے بابا کا قافلہ آ گیا ہے۔ جیسے ہی بابا کا نام آیا، بشیر سمجھ گیا یہ اور کوئی نہیں، ارے بیمار مدینہ یتیم سغرا ہے، یہ وہی بچی ہے جو دروازے پر بیٹھی رہتی تھی، جو دروازے پر انتظار کرتی تھی۔ بس عزادارو آئیے جلدی چچا محمد حنفیہ۔ ایک مرتبہ بشیر نے محسوس کیا کہ اس کے پیر کو کوئی ہلا رہا ہے، محسوس کر سکے اگر عزادارو۔ بشیر نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس بچے نے رو کر کہا مجھے اتنا بتا دے جو میرے بابا کا علم تھا تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ یہ علم تو میرا بابا لے کر گیا، ارے یہ کوئی اور نہیں عباس کا چھوٹا بیٹا ہے۔ اب بشیر کس منہ سے گئے، ارے تیرا بابا دونوں شانے کٹا کر کربلا کی زمین پر سو گیا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ چلے، ساتھ میں جناب سغرا چلی، کچھ لوگ چلے، کچھ خواتین چلی، جناب ام المنین جناب ام سلمہ سب چلے ہیں۔ جیسے ہی قریب پہنچے نا خیموں کے، جناب محمد حنفیہ نے دور سے چیخ ماری، کہا ہائے میرا بھیا حسین مارا گیا۔ کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا یہ سیاہ پرچم نہیں دیکھ رہے ہو، ہر طرف کالے جھنڈے ہیں، میرا بھائی مارا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتے پوچھتے کہا کوئی بتا سکتا ہے میری بہن زینب کا خیمہ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے میری بہن زینب کس خیمے میں ہے؟ عزاداروں کسی نے اشارہ کر کے بتایا۔ جناب محمد حنفیہ اس خیمے میں جیسے ہی داخل ہوئے، ایک مرتبہ جملہ کہا کہ ارے معاف کرنا ضعیفہ، میں تو اپنی بہن کا خیمہ سمجھ کر آ گیا تھا، آپ تو کوئی اور ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ارے بھیا کیا وقت آ گیا، اپنی بہن کو نہ پہچانا، ارے میں زینب ہوں۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا ارے زینب یہ کیا ہو گیا؟ کہ
میرا بیٹا سجاد کہاں ہے، میرا بھتیجا کہاں ہے؟ کہا وہ خیمے کے باہر ہے۔ جناب محمد حنفیہ باہر آئے، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی 23-24 برس کا جوان مل جائے، لیکن کوئی 23-24 برس کا جوان نظر نہیں آتا۔ ہاں ایک ہے جو 70-75 برس کا محسوس ہوتا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، سر کے بال سفید ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا ارے کیا میرے بھتیجے سجاد کو دیکھا ہے؟ کہا چچا نہیں پہچانا، آپ کا بھتیجا سجاد ہوں۔ کہا ارے سجاد تم تو جوان تھے، یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ عزادارو جناب سجاد نے کچھ نہ کہا، بس 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام، چچا شام نے بوڑھا کر دیا۔ بس عزادارو ساری بیویاں خیمے میں ہیں، جناب زینب کے پاس رو رہی ہے، لیکن جانتے ہیں جناب سغرا رو رہی ہے، جانتی ہے سب شہید کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ اٹھی اور آ کر اگر محسوس کر سکے آ کر ماں رباب کی گود میں دیکھنے لگی۔ جب کچھ نہ ملا نا، جناب ام کلثوم کی گود میں دیکھا، پھر جناب ام فروا کی گود میں دیکھا، ایک ایک بیوی کی گود میں دیکھتی جا رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا سغرا کیا ڈھونڈتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے سب مارے گئے، لیکن میرا بھیا علی اصغر وہ کہاں ہے؟ ارے اسے مجھے دے دو، اسی کے ذریعے سے دل بہلا لوں گے۔ ارے زینب کیسے کہے؟ ارے سغرا تیرا بھیا علی اصغر اپنے بابا کی گود میں 3 بال کا تیر کھا کر سو گیا۔ بس عزادارو جناب ام البنین نے ہاتھ پکڑا، کہا چلو زینب مدینہ چلتے ہیں۔ زینب سب کو انکار کر سکتی ہے، ام البنین کو منع نہیں کر سکتی نا، ماں ہے نا، لے کر آئے۔ ایک مرتبہ کا سید سجاد میں پہلے نانا رسول اللہ کے روضے پر جانا چاہتی ہوں، 2 جملے سن لیجئے بس۔ کہا نانا رسول اللہ کے روضے پر جانا ہے۔ ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، سارا مجمع ہٹایا گیا، روضہ رسول پر جیسے ہی بی بی پہنچی ہے نا، بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے اور کہا یا جدہ انی ناہیۃ الیک بالحسین، اے نانا میں حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا جس گلے کو آپ چونتے تھے نانا اس پر خنجر چل گیا، نانا اس کا لاشا پامال ہو گیا۔ نانا میں 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد اتنا گریا ہوا، جیسے ہی گریا تھما، بی بی نے کہا نانا اگر مجمع نہ ہوتا ابھی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا رسیوں کے نشان بتاتی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں چلیے بس بہت گریا ہوا، آئیے اب گھر چلتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا سجاد میں گھر جاؤں گی، لیکن کیا جانے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ ماں کی قبر پر لے چلو، میں ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ عزادارو جانتے ہیں نا خاتون اپنے شوہر کو سب نہیں بتاتی، اپنے باپ سے سب کچھ نہیں کہتی، اپنے بھائی سے نہیں کہتی، بچوں سے نہیں کہتی، لیکن جب ماں کے پاس آتی ہے سب کچھ کہہ دیتی ہے، ساری مصیبتیں بتا دیتی ہے۔ آخری جملہ ہے صداؤں کو بلند کرنا۔ جناب زینب آئی، آ کر چیخیں مار کر روئے اور ایک مرتبہ سامان کھولا، سامان سے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، اماں کی قبر پر لٹایا، اماں کو جیسے ہی قبر پر رکھا قبر پر زلزلہ آیا، فوراً کا اماں فقط کرتا دیکھا، ارے برداشت نہ ہوا، آپ کی بیٹی 70 قدموں سے دیکھتی رہی، ارے قاتل خنجر چلاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے پالنے والے ہمارے سفر آخرت کو آسان سے آسان فرما، میرے اللہ جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہے تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین۔